حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو آپ ذوالنورین بھی ہیں، ذوالہجرتین بھی ہیں، ذوالبشارتین بھی ہیں، ذوالشرکتین بھی ہیں۔ اس دھرتی پہ واحد ہستی حضرت عثمان غنی ہیں جن کے گھر میرے نبی کی 2 شہزادیاں ہیں، سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ پھر آپ ذوالہجرتین بھی ہیں، 2 دفعہ آپ نے ہجرت کی، 1 دفعہ مکہ سے حبشہ اور پھر دوسری مرتبہ حبشہ سے مدینہ۔ پھر آپ ذوالبشارتین بھی ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے آپ کو 2 دفعہ خصوصی طور پہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 1 دفعہ جب آپ نے بیر روما یہودیوں سے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا اس وقت، اور دوسری دفعہ جب مسجد نبی کی توسیع کے لیے آپ نے جگہ خرید کر دی، اس وقت حضور نے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ یوں آپ ذوالبشارتین بھی ہیں، اور پھر ذوالشرکتین بھی ہیں کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہیں مگر مصطفیٰ کریم نے ان کو بھی شریک فرمایا۔ بیت رضوان میں آپ شریک نہیں ہیں مگر بیت میں آپ نے حضرت عثمان غنی کو بھی بیت فرمایا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیات ہیں۔ آپ آگے تشریف لے آئیں، یہاں تشریف لے آئیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ آپ میرے سامنے بیٹھیں گے تو کچھ بات زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی، توجہ کرنا۔ سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین حضرت عثمان غنی ثالث الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سب سے مشہور ٹائٹل ذوالنورین، 2 نوروں والے۔ کیا ہیں؟ 2 نوروں والے آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ مصطفیٰ کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی شہزادی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ کے نکاح میں دی۔ جب وہ فوت ہو گئیں تو یاد رکھیے کوئی سسر اپنے داماد کو یکے بعد دیگرے دوسری بیٹی نہیں دیتا، کہتا ہے پہلی جو بھگتی ہے اب دوسری کو بھی عذاب میں ڈالنا ہے۔ سسر اسی وقت دوسرا رشتہ بھی اپنے داماد کو دیتا ہے جہاں اس کا دل راضی ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے حضرت رقیہ کے پردہ فرمانے کے بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا عقد حضرت عثمان سے کر کے بتا دیا کہ میں عثمان غنی سے دل سے راضی ہوں۔ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا، اسد الغابہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا عثمان غنی وہ ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اسی لیے تو میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات کی قصیدہ نور کے اندر، سبحان اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، سرکار سے
کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ذوالنورین دو نوروں والے، اور ذوالبشارتین دو بشارتوں والے۔ پہلی بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیا دی؟ جب مسلمان پانی کی ایک ایک بوند کی ضرورت تھی اور پینے کے لیے بھی بغیر خریدے پانی نہیں ملتا تھا، بیر روما بڑا مشہور کنواں جو یہودی کا تھا، میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اور مجھ سے جنت کی بشارت لے لے؟ تو ایک روایت کے مطابق 40,000 درہم، دوسری روایت کے مطابق 20,000 درہم خرچ کر کے حضرت عثمان غنی نے بیر روما خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نے فرمایا عثمان تو جنتی ہے۔ دوسری مرتبہ جب مسجد نبوی کی جگہ کم پڑ گئی تو مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر دے اور مجھ سے جنت کی بشارت لے لے؟ پھر حضرت عثمان غنی نمبر لے گئے۔ تو یوں آپ ذوالبشارتین بھی ہیں اور ذوالہجرتین بھی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کا چچا آپ پہ بڑے ظلم کرتا تھا، صف میں لپیٹ کے دھواں دیتا تھا، آپ کا دم گھٹتا تھا۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس طرح کرو تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ ہے کافر مگر ہے عادل، تو وہاں چلے جاؤ۔ اس لیے مصطفیٰ کریم نے ظالم مسلمان کی بھی حکمرانی قبول نہیں کی بلکہ سپورٹ کی ہے تو عادل شخص کی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو سامع نزید شاہ مصطفیٰ کریم نے حبشہ کی طرف بھیج دیا اور میرے نبی نے فرمایا عثمان تو نے ایسی ہجرت کی ہے جو حضرت ابراہیم کو حاصل تھی، حضرت ابراہیم کے مشابہ اللہ نے تجھے ہجرت کی توفیق دی، وہ بھی حضرت حاجرہ سمیت انہوں نے ہجرت کی، اور تو بھی اپنی بیوی حضرت رقیہ سمیت ہجرت کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ آپ نے حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یوں آپ ذوالہجرتین بھی ہیں اور ذوالشرکتین بھی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں موجود نہیں تھے، عدم موجودگی کے باوجود مصطفیٰ کریم نے ان کو بدریوں میں شامل فرمایا۔ اور پھر حدیبیہ کے مقام پہ جب 1400 صحابہ عمرہ کے لیے گئے، روک دیا گیا، تو حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کے مشرکین مکہ کو سمجھاؤ کہ ہم صرف عمرہ کی ارادے سے آئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ افواہ پھیل گئی، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تو مصطفیٰ کریم نے جو ہے بیعت لی کہ حضرت عثمان کا ہم بدلہ لیں گے۔ تو حضرت عثمان وہاں موجود نہیں تھے، جس طرح دوسروں سے بیعت لی، اپنے ہی دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے بائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا یہ میں عثمان کی اپنی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ بیعت رضوان کے حوالہ سے حضرت عثمان غنی کی عجیب شان قرآن نے بیان کی۔ 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 18، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ قرآن سن کے پیار سے سبحان اللہ کہا کریں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نہیں، ابھی بھی وہ سبحان اللہ نہیں جو میں سننا چاہتا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
سبحان اللہ. اب یہ اس کو میں کہتا ہوں آیت رضا، جس میں اللہ نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا. ذرا توجہ کیجئے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب نبی تحقیق اللہ راضی ہو چکا. کن سے؟ مؤمنین سے. کون سے مومن؟ فرمایا وہ خاص مومن. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب نبی جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے تیری بیعت کی. اور اس میں اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں سب کا اتفاق ہے کہ 1400 صحابہ بیعت رضوان میں موجود تھے. میں نے کہا باقیوں کی تو بات ہم کرتے رہتے ہیں، کم از کم 1400 پہ تو پہلے اتفاق کرو نا، جس میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں. 1400 صحابہ وہ ہیں ابھی دنیا سے گئے نہیں، رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے خود عطا فرما دیا. اور کوئی کہے اوپر اوپر سے بیعت کی، اللہ نے یہ راستہ ہی بند کر فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، محبوب ان کے دلوں کی پاکیزگی اور اخلاص کا میں علم رکھتا ہوں، تبھی تو رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے. تو صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، جن کے اخلاص کی گواہی خود رب نے دی، اور جن پہ سکینت میرے رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے. ان میں حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت ابوبکر بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، اور 1400 صحابہ بھی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہے، نہ تلاوتاً نہ حکماً. اور جتنی منسوخ ہیں وہ بھی حکماً منسوخ ہیں، تلاوتاً وہ بھی نہیں. بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ تو میں نے کہا آج بھی یہ آیت بول بول کے کہہ رہی ہے کہ اے ابو بکر سے ناراض ہونے والے بدبختو، فاروق اعظم کا نام سن کے تمہاری طبیعت میں جھول آ جاتا ہے، عثمان غنی کا نام سن کے تمہارے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں، مولا علی کا نام سن کے تمہیں مروڑ پڑنے لگ جاتے ہیں. فرمایا یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا. سبحان اللہ. یہ ساؤنڈ زیادہ تو نہیں کھلا ہوا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. زیادہ کھلا ہوا تو کم کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے چہرے کے تاثرات سے مجھے محسوس ہوا کہ ساؤنڈ کوئی زیادہ تنگ کر رہا ہے. اب میں ذرا توجہ چاہوں گا بالخصوص جو علم دین سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے بڑے خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں، توجہ کرنا. بیعت رضوان بسلسلہ قصاص عثمان. ذرا توجہ کرنا. بیعت رضوان، بھائی سوال یہ ہے کہ آیت رضا میں 26واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18 مصطفیٰ کریم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب صحابہ 1400 صحابہ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے، روک دیا گیا کہ نہیں آ سکتے. مصطفیٰ کریم نے حضرت عثمان کو بھیجا، جا کے مشرکین مکہ کو سمجھاؤ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، کوئی لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے. تو انہوں نے عثمان غنی کو بند کر دیا، افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا. میرے نبی نے فرمایا یہاں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان غنی کا بدلہ ہم لیں گے. تو یہ بیعت رضوان بسلسلہ قصاص عثمان. اب سننا ذرا پوائنٹ، نکاتے وہ کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان بسلسلہ
شہادت عثمان بزبان غفران، توجہ کرنا، محبت سے کو سبحان اللہ۔ اب اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ بیعت رضوان حضرت عثمان غنی کے قصاص کے سلسلہ میں منعقد ہوئی، تو اللہ نے فرمایا محبوب جن جن نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی میں ان سے راضی ہو چکا۔ تو بھائی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جن صحابہ نے عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اگر اللہ ان سے راضی تو خود عثمان غنی سے کتنا راضی؟ نہیں آپ نے سبحان اللہ نہیں کی۔ بھائی قصاص عثمان کے لیے ابو بکر بیعت کریں، اللہ فرماتا ہے تجھ سے راضی، عمر بیعت کریں، اللہ فرماتا ہے تجھ سے راضی، علی بیعت کرتا ہے تجھ سے راضی، تو جو عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرے، قتل ہوئے نہیں، بد افواہ، اس میں بیعت کی کہ ہم بدلہ لیں گے، تو جو صرف بدلہ لینے کے لیے بیعت کرے، اللہ فرماتا ہے تم سے راضی، تو عثمان غنی سے کتنا راضی؟ پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بیعت رضوان میں سارے صحابہ مصطفیٰ کے طالب ہیں، اور بیعت رضوان میں عثمان غنی مصطفیٰ کے مطلوب ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے اپنے ہی ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا فرمایا یہ میں عثمان کی بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، محبت سے کو سبحان اللہ۔ پھر حضرت عثمان کی عظمت و اہمیت بھی پتہ چلے گی کہ جن کے قتل کی افواہ پھیلی تو مصطفیٰ نے قتل کا بدلہ لینے کے لیے میدان سجایا اور بیعت لی۔ اور چوتھا پوائنٹ ذرا دینے لگا ہوں کہ یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی قتل ہو گئے، تو مصطفیٰ کریم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم بدلہ لیں گے، ہوئے نہیں قتل، افواہ پھیلی تو آقا کریم نے قصاص کے لیے بدلہ لینے کے لیے بیعت لی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں عثمان غنی قتل ہو جاتے تو مصطفیٰ کیا کرتے؟ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے مشرقین مکہ کی، کیونکہ بیعت لے چکے ہیں، اور مصطفیٰ بیعت لی اور پھر پیچھے ہٹے۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ پانچواں پوائنٹ بڑا خاص ہے اور رافضیوں کے لیے بڑا بھرا ہوا انجیکشن ہے، توجہ کرنا، کہ جب جناب والا حدیبیہ کے مقام پہ یہ افواہ پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو مصطفیٰ نے قصاص عثمان کے لیے بیعت رضوان کو منعقد کیا، 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، ہوئے نہیں، افواہ پھیلی۔ تو جب صرف واہ پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو مصطفیٰ بدلہ لینے کے لیے اور قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں کہ ہم عثمان غنی کے قاتلوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو جہاں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو واقعتاً شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کر دیا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑا جائے، اب میں پوچھتا ہوں جناب والا بتائیے حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ درست تھا یا غلط تھا؟ 100% درست تھا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ جانتے تھے کہ سورہ طٰہٰ 26واں پارہ آیت نمبر 18 جب افواہ پھیلی قتل عثمان کی تو قصاص عثمان کے لیے، قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جب مصطفیٰ جنگ کرنے کے لیے خود صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں تو ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم قاتلان عثمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ میں نے کہا میں حدیث کا منکر نہیں ہوں، اس لیے حدیث پڑھ رہا ہوں، اور جو حدیث کے منکر ہیں
اس آیت پہ وہ تمہارا برکس نکال دیں گے. جی ہاں، وہ کہیں گے بتاؤ ادھر تو مصطفیٰ بیعت لے رہے ہیں آیت رضا میں کہ عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے. تو جب اتنا عثمان غنی کا خون اتنا حرمت والا ہے کہ مصطفیٰ خود ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہے ہوں، تو پھر قاتلان عثمان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کا درست جناب والا موقف کیوں کر درست نہیں ہوگا؟ 100% درست ہے. اور مولا علی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم یہ قاتلان عثمان کو نہیں پکڑتے، نہ. اب ذرا سمجھو بات کو. حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ 100% درست اور عین قرآن و سنت کے مطابق تھا، اور حضرت مولا علی بھی اس سے جناب والا اعراض نہیں کر رہے کہ ہم قاتلان عثمان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، نہ. مختصر 2 جملوں میں بات ہے. ایک تھی حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی رائے، اور وہ تھی کہ انہوں نے قصاص عثمان کو ترجیح دی، اور ایک تھی مولا علی کی اجتہادی رائے، وہ خلافت کے استحکام کو ترجیح دے رہے تھے. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھئی 2 رائے ہیں، دونوں مجتہد ہیں، مولا علی بھی امیر معاویہ بھی. حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی رائے یہ ہے کہ جناب والا ترجیحی بنیادوں پہ اولین ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑا جائے. جب مصطفیٰ کریم قتل کی افواہ پھیلی تو قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعتیں کر رہے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ قصاص عثمان کو ترجیح دے رہے تھے، جبکہ مولا علی استحکام خلافت کو ترجیح دے رہے تھے. اور اس معاملے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مولا علی کی اجتہادی رائے مبنی بر ثواب ہے. یہ ثواب وہ ثواب گناہ ثواب والا ثواب نہیں ہے، وہ سے ہوتا ہے، یہ سعد سے ہے ثواب. یعنی حضرت مولا علی کا جو اجتہاد ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی نسبت کہیں بہتر ہے، اس لیے مبنی بر ثواب، اس پہ 2 اجر. اور حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد مبنی بر خطا ہے، اور یہ وہ خطا گناہ والی نہیں ہے بلکہ اجتہاد والی خطا ہے، اس میں بھی وہ معجور ہیں، 1 اجر دیے جائیں گے. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ تو بھائی حضرت امیر معاویہ کا جو مطالبہ تھا وہ درست تھا، اور حضرت مولا علی کی جو رائے تھی وہ بھی درست تھی. تو مولا علی کا جو اجتہاد تھا وہ مبنی بر ثواب تھا. تو سامعین ذی احتشام یہ ہے اہل سنت کا موقف. بعد میں جنگیں ہوئیں، ان تمام جنگوں کو، بلکہ جنگ صفین کو اسی پر معمول کیا جائے جو میں نے بنیادی پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ عنادی جنگ نہیں تھی، اجتہادی جنگ تھی. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ یہ بھئی آپ اندازہ فرمائیں قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کے مرشد گرامی حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ مرات العاشقین کے 28ویں باب میں جو روافض کے جناب والا ٹائٹل سے موجود ہے، اس کے صفحہ 182 کو کھولیے تو حضور قبلِ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضور شمس العارفین سیالوی پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کی جو آپس میں جنگیں تھیں یہ ازرو عناد نہیں تھیں، ازرو اجتہاد تھیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو سامعین عزیز یہ ہے حضرت عثمان غنی کی عظمت و شان کہ جن کے قتل کی صرف افواہ پھیلی تو مصطفیٰ کریم بدلہ لینے کے لیے تیار. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی کیوں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے. علامہ شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے نور الابصار کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر بنایا عبداللہ ابن سرح کو.
اس کے متعلق حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں شکایت پہنچی کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں چلا رہا. تو عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ تیری یہ شکایت پہنچی، اپنی اصلاح کر. اس نے بجائے اصلاح کے معاملات کو جناب والا اگنور کیا اور معاملات زیادہ بگاڑ کا شکار ہو گئے. پھر 700 افراد مصر سے چلے اور حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے مولا علی کی سفارش لے کے کہ آپ عثمان غنی کی خدمت میں عرض کریں کہ حضور والا یہ معاملات ہیں. جب وہ 700 افراد بشمول مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت مولا علی نے فرمایا امیر المومنین آپ اس پہ نظر ثانی فرمائیے، یہ شکایات ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ مصر والے کوئی اپنے لیے کوئی حاکم چن لیں، میں اس کے لیے جناب والا اعلان کر دیتا ہوں، آپ اس کو جا کے میں اس کو معزول کر دیتا ہوں. تو مصر کے ان 700 افراد نے کہا ہم محمد بن ابی بکر کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کا حاکم مقرر کرتا ہوں. وہاں مصر میں پہنچ کے عبداللہ ابن سرد کو جناب والا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اس کو معزول کر دیا گیا. اب وہاں سے جب وہ چلے تو اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک تیز رفتار اونٹ قریب سے گزرا. انہوں نے پکڑ لیا، دیکھا تو حضرت عثمان غنی کا خادم تھا. جب اس کا مشکیزہ کھولا تو اس سے خط نکلا. اس خط پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ محمد بن ابی بکر اور کچھ صحابہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کو قتل کر دینا اور تو بدستور حاکم رہنا. اور مور بھی حضرت عثمان غنی کی لگی ہوئی ہے. اب وہ سارا معاملہ آیا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں. مولا علی پھر آئے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اور آپ نے اٹھائی. فرمایا مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، نہ میں نے اس بدبخت کو بھیجا. کہا یہ اونٹنی آپ کی؟ کہا میری. یہ مور آپ کی لگی ہوئی؟ کہا میری. کہا یہ خادم آپ کا ہے؟ کہا میرا. جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا یہ ساری حرام توپی مروان نے کی. اس نے خط لکھا، اس نے خادم کو جناب اللہ حضرت عثمان غنی کی مور چرا کے انہوں نے مور لگائی اور حضرت عثمان غنی کی اونٹنی لے کے بھاگ پڑا. اب جب یہ کنفرم ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی نے یہ حکم نہیں دیا، یہ مروان کی شرارت ہے، اب انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ مروان کو ہمارے حوالے کیا جائے. اب حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ اگر مروان کو حوالے کیا گیا تو یہ اس کو قتل کر دیں گے، یہ ایک نیا فتنے کباب کھل جائے گا. بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ امیر المومنین چاہتے جو اس کو سزا دیتے ان کے حوالے کرنا، یہ آپ کا فیصلہ اپنی جگہ درست تھا، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. تو اس پہ جناب والا سورش پیدا ہوئی اور ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا. جب محاصرہ کیا تو مولا علی بشمول کچھ صحابہ کے اب خفیہ طریقے سے عثمان غنی سے ملے اور جا کے عرض کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ان بلوائیوں کی ہم تکہ بوٹی کر دیتے ہیں، آپ آرڈر کریں. تو عثمان غنی نے فرمایا اے علی، مصطفیٰ کریم نے مجھے فرمایا تھا انکا ستبتلا، اے عثمان وہ وقت تجھ پہ آنے والا ہے جب تو مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا، مگر میرے مدینے میں قتال نہ کرنا، اس لیے میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے بلوائیوں کو کہا کہ آپ میرے قتل کے در پہ کیوں ہیں؟ کہا آپ خلافت چھوڑ دیں. تو حضرت عثمان غنی نے کہا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے فرمایا ہے ان اللہ مقمصک قمیصا فلا تخلعہ، اے عثمان اللہ تجھے خلافت کے قمیض پہنائے گا، اس کو اتارنا نہیں. اس لیے میں کبھی بھی حضور کے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتا، میں خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، مجھے مصطفیٰ کریم نے پابند فرمایا ہے. اب جناب والا بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا. اب جب حضرت مولا علی نے یہ یقین کر لیا کہ عثمان غنی ہمیں اجازت نہیں دیتے بلوائیوں سے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا چلو کچھ تدبیر کر لی جائے، ان کی حفاظت کے لیے پہرے دار کھڑے کر دیے جائیں. واہ عثمان تیری عظمت کو سلام،
جن کے گھر کے دروازے پہ پہرے دار کھڑے ہیں مولا حسن اور مولا حسین. مولا علی نے اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو وہاں جناب والا کھڑا کیا پہرے کے لیے. لیکن کب تک؟ بلوائی بڑھتے گئے، 3000 تک تعداد بن گئی. اور حضرت عثمان غنی بدستور اس پہ جناب والا مستقیم المزاج کہ جنگ نہیں کرنی مدینے میں شہید ہو جائیں مجھے قبول ہے، مگر مصطفیٰ کے مدینے میں ہرگز تمہیں قتال کا جنگ کا حکم نہیں دیتا. خدا کی قسم اگر عثمان غنی ایک اشارہ کر دیتے مولا علی بخیہ ادھیڑ کے رکھ دیتے. صحابہ سارے اکٹھے تھے کہ صرف عثمان غنی ایک دفعہ اشارہ کریں. اب کیا ہوا؟ 40 دن تک عثمان غنی محاصرے میں رہے اور آپ پیاسے رہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ نے مولا علی کو پیغام بھیجا کہ میں پیاس سے نڈھال ہو چکا ہوں، اب برداشت ختم ہو گئی ہے، پانی کا کوئی اہتمام کر لیا جائے. اب مولا علی مشکیزہ لے کے چلے اور جناب والا جب حضرت عثمان غنی کے مکان کے قریب پہنچے بلوائیوں نے مشکیزے کے اندر تیر مارا، سارا پانی بہہ گیا اور مولا علی نے اپنا امامہ اچھالا حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف اور مولا علی کا اپنا امامہ عثمان غنی کے گھر گرا. عثمان غنی کے گھر جب گیا تو عثمان غنی نے یقین کر لیا کہ علی پانی لے کے آیا تھا. تو بلوائیوں نے پانی لانے نہ دیا. بالآخر حضرت عثمان غنی کو جناب والا بلوائی دیوار پھلانگ کے اندر آئے اور اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. قاری صاحب آپ یہاں بیٹھا کریں تاکہ کوئی اصل ترنم میں آیت کو پڑھنا بڑا مشکل ہے، ویسے سادے انداز میں پڑھنا بہت آسان. اب یہ میرے دونوں بیٹے، ان کے لیے بھی آپ خصوصی دعاؤں کی درخواست آپ کی خدمت میں. آج یہ درس نظامی کے لیے، عالم دین بننے کے لیے دونوں کوئٹہ جا رہے ہیں. تو بڑا بیٹا تو پہلے ہی کوئٹہ ہے، آپ چھوٹا بھی انشاءاللہ کوئٹہ جا رہا ہے، کیونکہ مدارس سارے سبحان اللہ، پر جو اصل درس نظامی کا رنگ مجھے وہاں نظر آیا نا، جو پرانے بزرگوں والا سٹائل ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ آج یہ جا رہے ہیں. میں نے ان کو چھوڑنے بھی جانا ہے، کوئٹہ نہیں، اڈے پہ چھوڑنے جانا ہے. لیکن میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں اور پھر بھی آپ سبحان اللہ ایسے کر رہے ہیں بھی شاید بارش نہ آ جائے. توجہ ہے. صبغۃ اللہ سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کرنا. حضرت عثمان غنی یہ آیات پڑھ رہے تھے جب پہنچے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ایک بلوائی نے جناب والا ایک لٹھ ماری لوہے کی، آپ کے سر میں سر پھاڑ دیا. آپ کی بیوی نائلہ، ظاہر بات اس وقت 82 سال عمر تھی، عمر کے اس حصے میں تھے، کمزوری بھی تھی اور 40 دن تھے بھوکے پیاسے بھی تھے. تو خون کا فوارہ پھوٹا اور آج بھی انگلینڈ کے میوزیم میں وہ قرآن مجید آج بھی موجود ہے جو عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو لٹھ ماری گئی تھی. اسی آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ آپ کا خون گرا.
اور یہ آیت تو نبی پاک کے لیے ہے کہ اے میرے محبوب نبی، آپ کے شریروں سے ہم خود نبٹ لیں گے۔ توجہ کرو۔ اور عثمان غنی کے شریروں کے ساتھ جو اللہ نے حشر نشر کیا نا، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو سامعین عزیز شام، حضرت عثمان غنی رضی پھر ایک بلوائی آپ کی چھاتی پہ چڑھ گیا اور اس نے کودنا شروع کر دیا، آپ کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئیں، بہر کیف زخم دیے گئے، آپ شہید ہو گئے۔ پھر صحابہ نے بڑی مشکل سے 2 دن تک، عجیب شہادت ہے کہ 2 دن تک آپ کی لاش مبارک کو بلوائیوں نے نہیں اٹھانے دیا، اور صحابہ اس سے بچ رہے تھے کہ اگر لڑائی ہو گئی تو حضرت عثمان غنی کی بات کا بھرم نہ ٹوٹ جائے۔ پھر مشکل سے صحابہ نے 2 دنوں کے بعد آپ کا جسد مبارک وہاں سے لیا اور تدفین کی، اور پھر تدفین کرنے کے بعد بھی قبر پہ پیر لگائے کہیں بلوائی آپ کی جسد مبارک کو نکال کے بے حرمتی نہ کریں۔ تو سامعین عزیز شام، حضرت عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہیں، سبحان اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے امت کو بہت بڑے فتنے سے بچایا، مگر یہ بھی دیکھیں کہ عثمان غنی کا خون کتنا مہنگا ہے، کتنا قیمتی ہے۔ عثمان غنی کو قتل کرنے کی دیر تھی، پھر امت میں ایسے فتنے پھوٹے کہ پھر آج تک پھر وہ فتنے تھمے نہیں ہیں۔ جس عثمان غنی کی صرف قتل کی افواہ پھیلے اور مصطفیٰ بدلے کے لیے بیعت کرنا شروع فرما دیں، اس عثمان غنی کے خون کی کیا قیمت ہو، سبحان۔ اور اسلام کے لیے آپ نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ بھی میں نے بیان کرنا تھا کہ آپ کیسے غنی ہیں اور کہاں کہاں آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانی دی ہے۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے تو اس کو میں ممکن ہے اگلے جمعے پہ عرض کروں، کیونکہ اس مضمون کو چھیڑا تو بات طویل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان قربانیوں کا صدقہ، اس ایثار اور اخلاص کا صدقہ، اللہ تعالیٰ امت کے حال پہ رحم و کرم فرمائے اور آپ کو بلندی درجات عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا